بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: 50 سال کی عمر کے بعد انسان کو کون سے 4 پھل ضرور کھانے چاہیے؟ جواب: پپیتا، سیب، کشمش اور لیمو۔ سوال: حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ سوال: کون سا عمل انسان کو امیر بناتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے کا عمل انسان کو امیر بناتا ہے۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب: منات اور عزی بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال: کھانے سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی مشکل آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو نارمل بات ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، لیکن البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب: جنتی انسان کے پاس۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال: ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر 6 آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا، جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں؟ جواب: جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخلی اسلام ہوتا ہے؟ جواب: پہلا کلمہ پڑھنے سے۔
سوال: وہ کون سا کافر ہے جو پہلے قرض دار تھا اور پھر ایک بادشاہ بن گیا؟ جواب: فرعون۔ سوال: ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: عصر کی نماز۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ خون ہے نہ گوشت، اس کے باوجود وہ سانس لیتی ہے؟ جواب: وہ صبح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصُبْحُ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لے۔ سوال: جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا تھا؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے سلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا تھا۔ سوال: مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے؟ جواب: اس پر علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ جی ہاں، مرحومین اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے کے مطابق نیک ارواح وہاں اس قدر خوش ہوتی ہیں کہ انہیں دنیاوی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا والوں کو یاد نہیں کرتے۔ بعض کے مطابق نیک ارواح خوشی خوشی دوسری ارواح کے ساتھ دنیا میں گزارے اچھے لمحات کو یاد کرتے ہیں، اور بعض کی رائے کے مطابق گناہ گار مرحومین اپنوں کو اور دنیا کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا میں وہ کس قدر عیش کرتے تھے جب کہ وہ ابھی قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں، اور دوسرے رائے کے مطابق گناہ گار لوگوں پر اس قدر شدید عذاب ہوتا ہے کہ وہ دنیا بھول جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ عالم برزخ کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کی تفصیل میں کھوج لگانا یا قرید نامہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں رہ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ سوال: اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ سوال: کالے اور ہرے رنگ کے لباس پہننا ربیع الاول کے مہینے میں کیوں منع ہے اور حرام ہے؟ جواب: آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمیں کالے یا ہرے رنگ کے لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن در حقیقت ہمارے دین میں کسی بھی رنگ کے لباس پہننے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بس لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب: مرتد کہلائے گا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی صورت مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ الفاتحہ۔ سوال: دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب: روزہ۔ سوال: کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟
جواب رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب زیادہ کی لالچ نے۔ سوال نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال کون سی صورت انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ جواب سورہ الفلق انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب دین اسلام سخت نہیں بلکہ ایک انتہائی آسان دین ہے، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، مگر بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں۔ معلوم نہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، لہذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے غسل کریں، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ با پردہ ہوں، خواہ بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر نہانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے۔ سوال حدیث پاک میں وتر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب آم کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلد ختم ہو جاتی ہے؟ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقہ کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ باضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا خرید دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اس سے کپڑے خرید دیں۔ الغرض جس کو جو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب مرنے سے پہلے ایسا کوئی بھی خواب نہیں آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب اگرچہ پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے، تاہم دیگر افراد کے مقابلے میں آپ کے جسم پر زیادہ پانی بہہ رہا ہو تو یہ کافی برا لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے؟ اس کی وجہ مختلف طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق کچھ یوں ہیں۔ محققین نے اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ورزش کرنے سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی زیادہ پسینے کی وجہ بنتی ہے، یعنی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہنے والے افراد کو پسینہ کم آتا ہے۔ تاہم کئی بار یہ مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر۔ ویسے تو بہت زیادہ پینے کا اخراج مختلف وجوہات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار یہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ کم ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت بھی پسینہ خارج ہوتا ہے جب موسم زیادہ گرم نہیں ہوتا،
بلڈ شوگر لیول کم ہونے سے بھی زیادہ بھوک، ذہنی بے چینی، سر چکرانے اور بینائی کے مسائل جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ اگر اچانک بہت زیادہ پسینہ خارج ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت یا کسی قسم کی دل کی بیماری کا عندیہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کا شبہ ہو تو جتنا جلد ہو سکے طبی امداد کے لیے رجوع کریں۔ اگر بہت زیادہ پسینے کے ساتھ سینے میں تکلیف کا احساس بھی ہو تو یہ بھی دل کے کسی مسلمین عارضے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ سوال: بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن پڑھنے والے جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ جب الحزن غم کے کنویں یا غم کی وادی سے پناہ مانگا کرو۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہنم کی ایک وادی یا کنواں ہے جس کا حال اتنا سخت ہے کہ خود جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کون سے لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ سوال: نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اگر آپ ہر رکعت میں صرف سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ قرآن مجید کی دوسری سورتوں کو بھی تلاوت کریں۔ سوال: مرغی کی گردن کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: مرغی کی گردن کو چوس کر کھانے والوں میں روحانی، جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرغی کی گردن کو چوسنا یا چبا کر کھانا انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے، اور یوں یہ انسان خود کو اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں تباہ کر لیتا ہے، کیونکہ برائیلر مرغی کی نشو و نما کے دوران سے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہیں۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے جانوروں کے حصے شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر مرغی کی گردن کو کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ مرغی کے گلے میں جو گوشت ہوتا ہے وہ بیماری کی بنیاد ہوتا ہے۔ سوال: کون سی حرام چیز پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی؟ جواب: گندم کا دانہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت مسلمان کو سلام کرنا منع ہے؟ جواب: خطبہ کے دوران۔ سوال: کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے انسان فوت شدہ لوگوں کو خواب میں دیکھتا ہے؟ جواب: ایسا کچھ بھی کرنا کسی بھی حدیث اور روایات میں بیان نہیں کیا گیا، البتہ آپ کے اپنے خیالات یا کسی فوت شدہ شخص کو بہت زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے وہ انسان آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، لہذا اگر کسی کو دیکھنے کی خواہش ہو تو اسے بہت زیادہ یاد کیا کریں یا اس کے بارے میں سوچتے رہا کریں۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟
جواب: لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب: شوگر۔ صبح نہار منہ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ سوال: نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت یا نشانی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بخاری شریف میں ہے، جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے پر 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے پر 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا۔ سوال: انسانی آنکھ کا پھرکنا کس خطرناک بیماری کی علامت ہے؟ جواب: آنکھ کا پھرکنا اچھا یا برا ہونے کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ طرز زندگی اس کی آنکھ کے پھرکنے کی وجہ بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لوگ اپنا زیادہ تر وقت موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرینوں پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ خشک ہونے لگتی ہیں۔ آنکھیں زیادہ خشک ہونے سے آنکھ پھرکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آنکھ پھرکنا کسی سنگین مسئلے یا بیماری کی علامت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پھرکاؤ ایک پیغام ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو اب اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ آنکھوں کے پھرکنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: ہر وہ مٹھائی جو غیر مسلموں کے تہوار پر بانٹی جاتی ہیں وہ صرف ربیع الاول میں ہی نہیں بلکہ ہر مہینے میں کھانا ہی حرام ہے۔ سوال: دکانوں پر ملنے والی بچوں کی کھائی جانے والی کون سی چیز ہے جس میں سور کی چربی استعمال ہوتی ہے؟ جواب: مارش میلو۔ دوستو، مارش میلو میں موجود جو جیلیٹن ہوتا ہے وہ جانوروں کی چربی سے بنتا ہے، خصوصاً سور کی چربی سے۔ کچھ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ سور کی چربی استعمال نہیں کرتی، لیکن احتیاط کے طور پر بہتر ہے کہ مارش میلو نہیں کھایا جائے۔ سوال: زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنے والی عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟ جواب: عورت کسی بھی قسم کے ریزر، کینچی، ایئر ریموول کریم یا بال صفا پاؤڈر کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ لوہا استعمال کرنے سے جنازہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ ریزر کا استعمال کریم کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات بیئر ریموور کریموں میں نقصان وہ کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو جلد کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے خواتین بلا جھجک ریزر کا استعمال کر سکتی ہیں۔ سوال: کون سا پھل ہے جس کو فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب: تربوز۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں آٹے کو دیر تک رکھنے سے اس میں کیمیائی بدلاؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ آٹے کے خمیرہ ہونے پر بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں اور کھانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹیاں اور نان پراٹھے ٹھنڈے ہونے پر اتنا مزہ نہیں دیتے جتنا تازہ آٹے کی روٹیاں مزہ دیتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے سے گوندا ہوا آٹا فریج میں جانے کے بعد اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا اور فریج کی گیس کے متعلق ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ پیٹ پھولنے اور معدے کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔